بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک فورم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر سیالوی، ایک نئے ایجنڈے کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم عوامی مسائل کو ہی زیر بحث لائیں گے، اور آج کے پروگرام میں بھی ہم عوام کی بات کریں گے۔ آپ کی کالز جو ہیں ان کو اہمیت دیں گے اور آپ کی بات کو ہم اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر اینکر پرسن اور کنٹرولر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر کیرو ٹیلی ویژن، کیسر خان تنولی۔ کیسر صاحب، خوش آمدید پروگرام میں۔ بہت شکریہ عمر سیالوی آپ۔ سب سے پہلے ناظرین میں اظہار تعزیت کرنا چاہوں گا اپنی مینجمنٹ کے ساتھ، سی ای او ہمارے جو ہیں کامران حامد راجہ صاحب، کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا نقصان، ہم سب کا اجتماعی نقصان، ہماری اس خیبر نیٹ ورک کا نقصان ہوا ہے، اور وہ نقصان ہوا ہے مختار حامد راجہ کی صورت میں، جو کہ کبھی بھی جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ مختار حامد راجہ گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے طویل علالت کے بعد۔ بڑا ایک 7 سال کا ان کے ساتھ ہمارا تعلق، ان کے ساتھ سفر، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آؤٹنگ پر جانا، کھانا پینا، ان کے ساتھ کام کرنا، بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، اور ان کا جب کہ وہ اب ہم سے بچھڑ گئے ہیں تو اب ان کی ہر ایک بات جو ہے وہ یاد آتی ہے اور ہمیں رلاتی ہے، اور ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور ان کی آخرت کا سفر جو ہے اس کو آسان کرے، اور وہیں پر جو ان کے والد صاحب ہیں ہمارے سی ای او کامران حامد راجہ صاحب، اور ان کے چھوٹے بھائی کیوان حامد راجہ صاحب، اللہ پاک ان کو اور دیگر تمام اہل خانہ جتنے بھی ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ کیسر، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مختار ویسی بھائی تھا، مختار بھائی تھا، میں نے بھائی پہلے تھا، ہی وہ سب کا بھائی تھا، اور میرے ساتھ تو اس کی محبت بہت زیادہ تھی، کیونکہ میں سپورٹس مین تھا، میں خود سپورٹس مین۔ ہم نے کیٹو کی ایک کرکٹ ٹیم بنائی، اور ہم نے مختلف اس کے ٹورنامنٹس کروائے، اس کا انعقاد کیا، ہر چیز میں اس کی دلچسپی ہوتی تھی۔ کھیلوں کا کوئی بھی ایونٹ ہوتا، کوئی بھی کھیل کیوں نہ ہوتا، تو وہ اس میں اس کی ایک خصوصی دلچسپی نظر آتی تھی، کیونکہ خود سپورٹس مین تھا نا، اور اس کو پتہ ہوتا تھا کہ یار کون اس کو بہتر مینیج کر سکتا ہے، کون اس طرح کی چیزوں کو بہتر سمجھ سکتا ہے، ایک سپورٹس مین ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو مجھ سے ویسے ہی اس کے ساتھ بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے مجھ سے زیادہ لگاؤ تھا۔ تو میں جو بات بھی کہتا بھائی، وہ کہتا ہے ہاں بس ٹھیک ہے، کیسے نے کہہ دی تو ٹھیک ہے، مطلب کہ میری بات پہ ایسی تھی کہ وہ پتھر پہ لکھی ہے، جو میں نے کہہ دی وہ کہتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا تو بس یہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ناقابل تلافی نقصان ہے، اور یہ ہم سب کا ہے، نہ صرف ہمارے چیف ایگزیکٹو کامران حامد راجہ صاحب کا، نہ ان کے بھائی، ان کی فیملی، سب کا ہے۔ اور جتنا وہ وقت یہاں پر گزارتے تھے خیبر نیٹ ورک کے اندر، اتنا وقت انہوں نے کبھی گھر نہیں گزارا۔ میں اکثر دیکھتا تھا کیسر تو بھائی کہ ہم ہم صبح آتے تھے، وہ سب سے پہلے پہنچے پچھلے ہوتے تھے۔ 11-12 سال کی اس روٹین کے اندر میں نے جو اپنا دیکھا ہے، وہ آفس میں سب سے پہلے آنے والوں میں سے تھا۔ سب سے پہلے آ کے اس کی ایک اپنا روٹین تھی، اس کے مطابق آ کے اپنی وہ دن کا آغاز کرتا تھا۔ اس سے پہلے ظاہری بات ہے گھر میں بہت زیادہ محبت تھی اس کی اپنے والد کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اور مطلب کہ کہتے ہیں نا جس کا نقصان ہے یہ اسی کو پتہ ہے، یہ وہی اس کو جو ہے نا جھیلے گا، اور کسی کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ لیکن ہمارا بھی اتنا ہی نقصان ہے، بالکل ہمارا بہت زیادہ پیارا تھا وہ، ہم سب کا پیارا تھا۔ اور میں نے آج دن کو نیوز میں بھی کہہ رہا تھا کہ ہم نے کبھی ان کو مختار صاحب نہیں کہا، ہم بہت چھوٹے ہیں گو کہ ان سے، اور کبھی ان کو مختار صاحب نہیں کہا، کبھی ان کو ان کی ڈیزگنیشن سے، وہ ان کو اس چھوٹے وجہ سے بڑے بزرگ سب کا بھائی تھا، سب کا بھائی تھا۔ چاہے وہ ہمارے سینیٹری ورکرز ہیں آفس کے، ان کے لیے بھی وہ مختار بھائی تھا، چاہے وہ اینکرز ہیں، چاہے وہ پروڈیوسرز ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹر لیول کے تمام افراد ہیں، وہ سب کا مختار بھائی تھا، اور وہ اب ہم میں نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور اگین ہمارے خیبر نیٹ ورک کو، اور بالخصوص کامران صاحب کو اور کیوان صاحب کو اللہ پاک صبر جمیل عطا کرے، اور ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی، اور ہم سب کو یہ جو ایک دکھ کی گھڑی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر دے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا آغاز کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے پاس 2 ٹاپکس ہمارے پاس ہیں، ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ایک تو آج ہم ہمارے جو کالرز تھے کیسر، ان کی پرزور فرمائش کے اوپر ہم نے پچھلے 2 پروگرامز کیے، تو ان میں بار بار کالز آ رہی تھیں کہ آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اوپر پروگرام کریں، تو ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اوپر ایک تو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ایک
ہم نے اسلام آباد میں جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں اور جس طرح سے شہریوں کو مسائل پیش آ رہے ہیں، جو فراڈ ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی اٹک میں ہم بات کریں گے جو کہ کروڑوں روپے کی جو ایک میں کہوں گا کہ کرپشن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں اس کو ضائع کرنے کی مترادف ہی اس کو گنا جائے گا کہ کروڑوں روپے کے لگا کر فلٹریشن پلاٹ اٹک میں جو ہے وہ لگائے گئے، اور چند مہینوں کے اندر ہی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے وہ فلٹریشن پلانٹ بھی ناکارہ ہو گئے، اور عوام کے ٹیکس سے اکٹھا کیا گیا یہ کروڑوں روپے کا فنڈ جو ہے وہ ضائع ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ہمارے دو ٹاپک ہیں ناظرین، اور ان ٹاپکس کو ہم شامل کریں گے آج کے پروگرام میں۔ آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، اپنا تجزیہ پیش کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی علاقے میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں تو وہ بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، ہمیں اپنی اوپینین دے سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے جی 051-410-2357 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے، اس کے اوپر آپ ہمیں براہ راست کالز کر کے تو آپ اپنا جو موقف ہے، اپنا جو نظریہ ہے، جو تجزیہ ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے ایجنڈے کی جانب بڑھوں، اور میں کیسر صاحب آپ کو مخاطب کرنا چاہوں گا، اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے، پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں وہاں سے یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں، ان کا تعلق ہے، اور اسلام آباد میں اس وقت رہائش کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کے نظر میں ہے، اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے، اور یہ مسئلہ کس صورت میں پیدا ہوا؟ اچھا جی عمر سیالوی، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی، اور اس حوالے سے ہمارے کالرز نے ہم سے رابطہ کیا، کئی دفعہ پروگرام کے دوران رابطہ کیا، کئی دفعہ ہمیں پروگرام کے بعد ہم سے رابطہ کیا گیا کہ اس مسئلے کو اٹھائیں، جبکہ اس مسئلے کے اوپر ہم لوگ اس سے پہلے کئی دفعہ، میں ذاتی طور پہ خود کئی دفعہ کئی پروگرامز کر چکا ہوں، اور زمین کہتے ہیں نا کسی جگہ پر بھی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ سندھ ہے، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، کوئی صحرا ہی کیوں نہیں ہے، کہتے ہیں زمین جو ہے اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ اس کو کسی صورت نقصان گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا اگر کوئی زمین پرچیز کرے گا۔ صحیح ہے۔ تو وفاقی دارالحکومت کی زمین تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو سونا ہے، یہ تو سونا اگلتی ہے، اور یہاں پر آپ کو 1 فٹ 2 فٹ زمین بھی کہتے ہیں میسر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ غریب آدمی، یہاں پہ تنخواہ دار طبقے والا آدمی جو متوسط طبقے سے جس کا تعلق ہے، وہ اپنا گھر بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا کیسر، میں آپ کے موقف کی تائید کرتے ہوئے اب آج کا جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کے اوپر ہمارے پروڈیوسر صاحب کے پاس ایک رپورٹ ہے، میرے خیال میں وہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا لیں تو مزید بحث کو ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، شامل کرتے ہیں آج کے ایجنڈے کے اوپر مبنی یہ رپورٹ۔ تو اسلام آباد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ رہائش کے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ہر شہری کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسلام آباد کے کسی اچھے اور پرفضا مقام پر اپنا گھر بنائے اور ایک اچھی زندگی بسر کر سکے۔ تاہم اسلام آباد میں ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی شہریوں کی رہائش کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ نئی پالیسیز اور ڈیلز متعارف کروا رہی ہیں، جو بظاہر تو انتہائی پرکشش اور منافع بخش لگتی ہیں، تاہم اب متعدد نام نہاد ہاؤسنگ سوسائٹیز شہریوں سے اندھا دھند لوٹ مار کرنے میں بھی مصروف عمل ہیں۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں یوں تو درجنوں ایسی سوسائٹیز بھی ہیں جنہوں نے محض کاغذات میں پلاٹس کی خرید و فروخت شروع کر رکھی ہے، تاہم اس وقت جن کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے NOC جاری کیے گئے ہیں ان کی تعداد 67 ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ DC اسلام آباد نے 40 کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے NOCs منسوخ کیے ہیں جن کے پاس سرے سے کوئی زمین ہی نہیں تھی، تاہم نامعلوم وجوہات کی بنا پر 27 کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے NOC لے آؤٹ کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ 13 ایسی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز جن کی NOC منسوخ ہوئے تھے انہوں نے اسلام آباد کی عدالتوں سے سٹے آرڈر لے رکھے ہیں۔ اس طرح اسلام آباد میں رہائش رکھنے کا خواب دیکھنے والے افراد سے لوٹ مار کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ دوسری جانب خطہ پٹھوار کے شہر اٹک میں شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے سابق وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی اور سابق وزیر اعظم کے معاون خصوصی میاں محمد امین اسلم نے 8 کروڑ 50 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے اٹک شہر اور اس کے مختلف تحصیلوں اور بڑے قصبوں میں 45 فلٹریشن پلانٹس تعمیر کروائے۔ یہ فلٹریشن پلانٹس محکمہ ہیلتھ انجینئرنگ ڈویژن اٹک کی زیر نگرانی تعمیر کرائے گئے۔ ان میں ہر ایک فلٹریشن پلانٹ پر تقریباً 18 لاکھ روپے کی لاگت آئی۔ محکمہ پبلک ہیلتھ ایک MOU کے تحت یہ فلٹریشن پلانٹس فعال حالت میں
म्यूनिसिपल कमेटी के सुपुर्द करने का मजाज है, ताहम ताहाल ये सुपरदारी नहीं हो सकी। 2 साल के अरसे के दौरान ज्यादातर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फहाल हैं, सामान भी चोरी हो गया है, दर्जनों के बिजली कनेक्शन भी मुनक़ता हो चुके हैं। कुछ फिल्ट्रेशन प्लांट्स अभी भी मुहैयर हजरात और मकामी कमेटीज़ के इश्तराक से फहाल हालत में मौजूद हैं। प्रोग्राम पब्लिक फोरम के लिए आसिम रियाज, K2 TV, इस्लामाबाद। बिल्कुल जी, ये सारी जो आज के एजेंडे के ऊपर हम जिनके ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो आपने मुलाहिज़ा किया। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर जो इश्यूज़ चल रहे हैं। जिस तरह से हमने रिपोर्ट में आपको बताया कि 67 जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, वो इस्लामाबाद में इस वक्त जिनको NOC इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से जारी किए गए हैं, और इनमें से ये भी रिपोर्ट आई है कि 40 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी थीं जिनके NOC मनसूख कर दिए गए थे। 27 जो हैं उन्होंने मुझे नहीं पता कि वो क्या वजूहात हैं, वो हम कैसर भाई से पूछेंगे कि वो वजूहात क्या हैं कि जिनके जो NOC मनसूख किए गए थे 27 ऐसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, तो उनके लेआउट कैसे वो NOC हो गए, और दूसरी जो बाकी 13 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उन्होंने ऑर्डर ले लिया, स्टे ऑर्डर ले लिया अदालत से। सोसाइटीज़ के हवाले से और इस्लामाबाद की ज़मीन के हवाले से एजेंडा पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे जी कि ये इस्लामाबाद की ज़मीन जो है सोना उगलती है, और आजकल इस मुश्किल दौर के अंदर जो सख्त तरीन मुआशी हालात हैं, आप मैं या कोई भी तनख्वाहदार जो भी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है, वो इस्लामाबाद में घर बनाने के हवाले से वो सोचते ही है, वो बना नहीं सकता क्योंकि उसकी ज़िंदगी और बहुत सारे मसाइल में फंस चुकी है। ये सारी बातें करने से पहले सोसाइटीज़ कैसे बन रही हैं, सोसाइटीज़ कौन बना रहा है, सोसाइटीज़ के पीछे कौन है, कैसे इनकी मंजूरियाँ हो जाती हैं, उससे पहले सबसे पहले इस्लामाबाद को जानना बड़ा ज़रूरी है कि इस्लामाबाद था क्या और इस्लामाबाद बन क्या गया है। ठीक है। फेडरल कैपिटल जब इस्लामाबाद बनाया गया तो ये ज़्यादातर इसका जो हिस्सा था वो आपको पता है कि यहाँ के लोकल्स थे, यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सा मकामी अफराद पर, मकामी लोगों पर मुश्तमिल था जो कि जद्दी पुश्ती यहाँ पर मौजूद थे, रह रहे थे, जिनके गाँव थे, और उनसे ज़मीनें ख़रीदी गई फेडरल कैपिटल के लिए, उनको उसका मुआवजा दिया गया। उसके बाद उनकी मुआवजे के साथ साथ उनको रिहायशी सेक्टर्स में प्लॉट्स भी अलॉट किए गए, इस्लामाबाद में भी दिए गए और इस्लामाबाद से बाहर भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ सूबों में दिए गए। तो ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और एक मास्टर प्लान तश्कील दिया गया था फेडरल कैपिटल के लिए, जिसको इम्प्लीमेंट करवाना था कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA ने, जो कि इस्लामाबाद का तरक्याती इदारा है। उसके पास ये मास्टर प्लान मौजूद था और उसी मास्टर प्लान के तहत इसने आगे बढ़ना था, और इस इस्लामाबाद ने जो फेडरल कैपिटल चुना गया, उसको बनाया गया, इसके अंदर तामीरात होनी थी, इसके अंदर जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स थे वो चलने थे उसी मास्टर प्लान के तहत। और ये मास्टर प्लान जो था ये अगले आने वाले कुछ 40-50 साल का उनके पास मौजूद था कि कैसे इसको लेके जाना है। बदकिस्मती के साथ जब ये फेडरल कैपिटल बना, यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया, और पूरे पाकिस्तान से आपने शुरू में प्रोग्राम पे कहा कि लोगों ने यहाँ पर आके अपने डेरे डाले, और इसमें आज से तकरीबन 15-1 साल पहले तक तो 90% लोग जो थे, मकामी लोगों को छोड़ के 90% लोग ऐसे थे जो कि रोज़गार की गर्ज से, जो सरकारी मुलाजमीन होने के वजह से इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद अपनी फैमिलीज़ को लेके आए, यहाँ पर उनका रहना मजबूरी था क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो नौकरी इधर करते थे तो उनके पास यहाँ पर उनको रिहाइश, सरकारी रिहाइशें किसी के पास ही कोई रेंट पे रहा करते थे। तो 90% लोग ऐसे थे। जूं वक्त गुजरता गया तो कुछ ऐसे लोग जब समझ गए कि यार इस कैपिटल की ज़मीन को इस्तेमाल कैसे करना है, और दई इलाकों के लोग, आपको पता है, अपनी अपनी ज़मीनें जहाँ पर CDA ने उनसे एक्वायर नहीं की, जो CDA को जगह रकबा नहीं चाहिए था या रकबा चाहिए था और ना चाहिए था, इस पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि CDA को एक मखसूस उनकी एक जो बायलॉज हैं, जो CDA के बायलॉज हैं, उसके अंदर उनको एक मखसूस कम से कम जो है एक रकबा चाहिए होता है। बिलफर्ज आप कह लें कि 4000 कनाल हमें जगह चाहिए एक सेक्टर डेवलप करने के लिए। अगर एक जगह पर 4000 कनाल लैंड दस्तयाब नहीं है तो वो उस जगह को एक्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनकी जरूरत पूरी नहीं कर रही। ठीक है, स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतर, स्टैंडर्ड मतलब उसकी जरूरत नहीं पूरा कर रही कि प्लान के मुताबिक वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकेंगे। फिर जो दही इलाकों की ज़मीनें थी, मकामी लोगों को पास वो काश्तकारी के लिए थी, वहाँ पर काश्तकारी होनी थी और काश्तकारी वो करते आ रहे थे। फिर वो ज़मीनें वहाँ के लोगों से, मेरे जैसे, आप जैसे कोई बाहर से आए हुए जो सेठ थे या जो जिनके पास कहीं से थोड़ा बहुत पैसा आया, उनको उन्होंने लालच दी कि आपकी ज़मीनों से आपको क्या मिलता है या आपकी ज़मीनों से आपको क्या हासिल होता है, आप ये ज़मीनें हमें फ़रोख्त करें। उन्होंने औने पौने दामों उनसे वो ज़मीनें ख़रीदी। जिस तरह से बिलफर्ज मैं आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले की बात करता हूँ, 15 साल पहले चक शहजाद में, तरनोल में
اس طرف نلور میں، باراکو میں، یہ زمینیں آپ کو لاکھ روپے کنال لے لی گئی آپ سے، 5 لاکھ روپے آپ کو 5 کنال لے لی گئی، ایسے آپ کو میسر تھی، آپ ایسے خریدتے تھے۔ جس نے 5 کنال جگہ لی 5 لاکھ میں، اس نے اب کوشش کی کہ پیچھے ظاہری بات ہے اس ٹائم اتنا کچھ چیک اینڈ بیلنس تو تھا نہیں، 7 کچھ زمین اور اندر کر لی، ٹھیک ہے، اور اس کو اس کی تشہیر اس نے شروع کر دی، اس کا تشہیر کا عمل شروع ہو گیا۔ اب زمین اس کے پاس 5 کنال ہے، اس کے پاس امید بڑی ہے کہ اگر میرے پاس لوگ آگے 5 کنال میں نے 5 لاکھ میں لیے، میں نے 1 کنال 5 لاکھ کی بیچنی ہے، تو میں تشہیر کروں گا، میں پلاٹنگ کروں گا، میں پلاٹنگ کر کے یہ زمین لوگوں کو فروخت کروں گا، اور لوگوں کو جب سبز باغ دکھائے جاتے ہیں نا تو لوگ آتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب لوگ میرے پاس آنا شروع ہو گئے، میں کہتا ہوں یہ پیچھے والا رقبہ بھی میرا ہے، وہ جہاں تک نظر آ رہا ہے آپ کو سارا یہ میرا ہے، ہوتا میرے پاس ایک مخصوص ٹکڑا ہے، لیکن میں انگلی یوں پھیرتا ہوں، پوری یوں دکھاتا ہوں، وہ سارا میرا ہے۔ اب دکھانے میں اور کہنے میں کیا ہے، اور یہاں پر یہ تو کیپٹل ہے، یہاں پر بھی جعلی کاغذ بنتے ہیں، لوگوں کی زمینیں جو ہیں وہ بیچارہ جس کی ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جعلی کاغذ بنتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ زین ہاشمی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ زین ہاشمی، بتائیے گا یہ جو 67 کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، یہ 67 صرف اسلام آباد وہ ہیں جن کو اسلام آباد کی انتظامیہ نے NOC جاری کیا ہے، اس کے علاوہ تو ہزاروں کی تعداد میں اب ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، تو کاغذات میں تو صرف 67 ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ جی بہت شکریہ عمر شاہد، میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ وفاقی دارالحکومت کی حدود اور راولپنڈی کے اندر یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کو سٹی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ICT کی جانب سے جو ہے NOC جاری کیے گئے، یہ ریکارڈ پر 67 ہے، اور 67 یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جب NOC دی جاتی ہے ان کی جو لے آؤٹ پلان ہوتا ہے اور ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اراضی کی، اس پر یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں 67 یہ جو ہے پورا اتری تھی، اس لیے یہ ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اسلام آباد کے اندر دیگر اور بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو 500 کنال پر، 600 کنال پر، 400 کنال کے اوپر موجود ہیں، ان کی جو ہے وہ NOC وفاقی دارالحکومت کا جو وفاقی ترقیاتی ادارہ ہے یا ICT ہے وہ نہیں جاری کرتا۔ یہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ جو 67 ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی، ان کے حوالے سے بھی جب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن نے اپنا چارج لیا تو اس میں سے 40 ہاؤسنگ سوسائٹیز کو انہوں نے جو ہے ان کے NOC کینسل کر دیے تھے۔ وجوہات یہ تھی کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے اسلام آباد سے باہر ہیں، یعنی کہ راولپنڈی کی ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی، ان کا جو حدود اربا تھا وہ سارا راولپنڈی کے اندر تھا، تو ان کو کینسل کر دیا گیا، اور اس میں سے بعد ازاں انہوں نے جو ہمارے ذرائع ہیں، جو ہمارے ICT ڈپارٹمنٹ کے ذرائع ہیں، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کچھ لے تو کے معاملے کے اوپر ان کو جو ہے مبینہ طور پر 27 ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے وہ ریسٹور ہو گئی، اور 13 ہاؤسنگ سوسائٹیز اس میں سے انہوں نے اسٹے لے لیا اور وہ کورٹ سے انہوں نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ اسی طرح جب یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہوتی ہیں، اس وقت جو پلاننگ ڈویژن ہے CDA کا، اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان کو جو ہے فزیکلی جا کر ان کی اراضی کو، ان کو سب کو جا کر۔ بہت شکریہ زین ہاشمی تمام اپڈیٹ دینے کے لیے، اور بڑی انہوں نے بات اچھی کی ہے۔ اب ہمارا میں کہوں گا ایک پلس پوائنٹ بھی ہے، ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد جو ہے وہ جڑواں شہر ہے، یہ ساتھ ساتھ جڑتے ہیں نا، ساتھ جڑتے ہیں۔ ادھر سے آپ یہ روڈ کراس کریں گے تو سامنے پنڈی آ جائے گا، اس طرف سے آپ جائیں گے تو مری آ جائے گا، اس طرف سے آپ جائیں گے تو ٹیکسلا آ جائے گا، تو یہ معاملات تو ایسے ہی چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، اسلام آباد میں 67 کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اسلام آباد انتظامیہ نے NOC جاری کیے، 67، جن میں سے 40 کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے NOCs منسوخ کیے گئے کہ یہ اسلام آباد کی حدود میں نہیں ہے۔ 67 میں سے 40 کے منسوخ ہوئے، 27 جو ہیں وہ ریسٹور ہوئی، اور 13 کورٹ چلی گئی، کورٹ سے جا کے سٹے لے لیا۔ مطلب کہنے کا کہ یہ چیز تو طے ہے کہ آپ نے جو 67 میں سے 40 کی منسوخ کیے تھے وہ تمام تر جو قواعد و ضوابط ہیں اس کے اوپر پورا نہیں اترتی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر کسی نہ کسی سے، اور یہ لین دین کے معاملات کا ذکر کیا زین ہاشمی نے، یہ اندر سے ہی راستے بتائے جاتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے یا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اندر سے خود ہی راستہ بتاتے ہیں کہ یہ کاغذ ادھر لگائیں، یہ کاغذ ادھر لگائیں، یہ چیز ادھر سے پوری کریں، چیزیں ادھر سے پوری کریں۔ کاغذوں میں آپ چیزوں کو پوری کر دیں تو آپ کو راستہ مل جائے گا، آپ کو چھوٹ مل جائے گی، آپ اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا کہ 40 سوسائٹیز تو یہ فارغ تھی، 40 سے فارغ سے مراد یہ ہے کہ ان کے ڈاکومنٹس یہ بنتی نہیں تھی، مطلب کہ یہ اگر کی بھی تو میل ملاپ سے ہوئی، اور ان کے
جو سارے جو کہتے ہیں نا سہولت کار ہوتے ہیں وہ ان اداروں کے اندر بیٹھے لوگ ہوتے ہیں اور وہی ان کو سپورٹ کرتے ہیں, وہی ان کی مدد کرتے ہیں اور یہی راستے بتاتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں اور وہ کر لیں تو تب چیزیں چل جائیں گی. تو یہ چیز تو طے ہے کہ اگر ایک سوسائٹی, میں یار ایک جگہ پہ ایک پودا لگانے کے لیے ذرا سا کھڈا کھودتا ہوں یا کھودنے کی کوشش کرتا ہوں تو آئی سی ٹی کے لوگ بھی, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لوگ بھی مجھ سے پوچھ گچھ کے لیے آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, کس سے پوچھ کے کر رہے ہو, تو سرکاری زمین ہے. تو جب زمینوں کے اوپر سوسائٹیاں بن رہی ہوتی ہیں, بڑی بڑی انتظامیہ کہاں پر ہوتی ہے, ملی بھگت سے سب کچھ ہوتا ہے, ملی بھگت. یہیں سے ناظرین گفتگو کا سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن یہاں پر ہمیں درکار ہے ایک چھوٹا سا وقفہ. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے K2 ٹیلی ویژن. پروگرام پبلک فورم میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے کہتے ہیں خوش آمدید. اور کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز جو اسلام آباد میں بن رہی ہیں اور ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کا اور اس میں انویسٹمنٹ کا, اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم, کون صاحب اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام, ملک اشرف بول رہا ہوں جی, تلا گنج سے. جی ملک صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں جی کہ آج کل سوسائٹیز کا تو بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے, تو ہمارے دیہاتی لوگ جو ہے وہ بھی سوسائٹیز میں جگہ خرید رہے ہیں, تو ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کون سی سوسائٹیز جو ہے ان کو NOC جاری ہو چکے ہیں اور کون سی سوسائٹی ہے جن کو NOC نہیں جاری ہو تو چکے؟ اس کا ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم کس طرح پتہ کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ملک. بہت مختصر سی بات ہے, آپ کی ساری عمر کی جمع پونجی ہوتی ہے نا. جو بھی شخص 5 مرلے کا پلاٹ خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے, اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ سخت ترین معاشی حالات ہیں, تو اس کی ساری عمر کی جمع پونجی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیسے نہ کیسے وہ پیسے اکٹھے کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا گھر تعمیر کر سکے اور اپنے گھر میں رہ سکے. سب سے پہلے آپ جس جگہ پہ پلاٹ خرید رہے ہیں یا جس جگہ پہ جس سوسائٹی میں آپ پلاٹ خرید رہے ہیں, آپ اتنی تکلیف کر لیں تھوڑی سی, آپ اپنے اسسٹنٹ کمشنر کے پاس جائیں. اگر آپ کسی تحصیل میں ہیں, اگر آپ کسی ڈسٹرکٹ میں, تو اپنے DC آفس میں جائیں اور وہاں پر ان کے پاس تمام تر ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ کس سوسائٹی کی جو پوزیشن ہے وہ کلیئر ہے, کس سوسائٹی کی کوئی واجبات تو نہیں ہے. وہاں سے آپ کو سارا ریکارڈ مل سکتا ہے, وہاں سے سارا ریکارڈ لیں, اپنی تسلی کریں اور اس کے بعد کسی جگہ پر اپنی انویسٹمنٹ کریں. یہ 1-2 دن کا کام ہے, یہ اگر آپ پلاٹ لینے سے پہلے کر لیں گے نا تو آپ کی زندگی جو ہے نا بعد کی پریشانی سے بچ جائے گی. ہم لوگ روزانہ فیس کرتے ہیں, ہمارے پاس روزانہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں جی, وہ ہم نے زمین خریدی تھی, نہ تو زمین ہے نہ کچھ ہے, صرف کاغذ اٹھائے گھوم رہے ہیں, تو موقع پر زمین نہیں ہوتی. کاغذ اٹھائے گھوم رہے ہیں, اس بات کے اوپر میں کیسر بھائی آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ پچھلے 2-2.5 سالوں کے دوران یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بزنس اور انویسٹمنٹ ہے کہ لوگ جب بھی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ ہوتی ہے, اس میں کوئی اس کو NOC نہیں ملا ہوتا, صرف لانچ ہوئی, اناؤنس ہوئی ہے, تو اس کی فائلز اناؤنس ہوتے ہی بک جاتی ہیں اور پھر وہ فائلز پروفٹ کے اوپر آگے اس کو ری سیل کی جاتی ہے. جو اینڈ یوزر ہوتا ہے اس تک تو وہ پلاٹ جو ہے وہ اگر سٹارٹ ہوا ہے سپوز 1 لاکھ مرلہ سے اور اینڈ یوزر تک وہی پلاٹ پہنچ رہا ہے 20 لاکھ یا 30 لاکھ یا 40 لاکھ روپے مرلہ سے, یہ کیا سین ہے؟ اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اس میں زیادہ تر قصور ہمارے میڈیا کا بھی ہے نا. ہم لوگ تشہیر بہت زیادہ کرتے ہیں, اور تشہیر ہم لوگ کیوں کرتے ہیں اس کا ایک بڑا واضح مقصد ہے, اور اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے فائنینشیل انٹرسٹ ہوتا ہے. میں ایک چیز پلان کرتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ یار اس نام سے میں نے یہ خیبر نیٹ ورک ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے, بالکل ایک سوسائٹی بنانی ہے, یہ میں نے سوچا ہے. اس کے اوپر میں نے اپنی فائلز, اپنی چیزیں پرنٹ کروا کے, اس کے فارم بنا کے اپنے پاس رکھ لیے ہیں, کئی سو بنا کے میرے پاس پڑے ہیں. ایک میں نے آفس بنا لیا, اس کے اندر میں بیٹھوں, میں اپنی ٹیم بٹھا دی, 2-4 کمپیوٹر لگا دیے. اب یہ چیز میں سوچ رہا ہوں, اب اس میں ہوتا کیا ہے, یہیں سے آپ کی گفتگو کو میں اس آگے کی بڑھاؤں گا. تشہیر ایک طرف کرتا ہوں, اپنا سیٹ اپ لگاتا ہوں, لوگ میرے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں, میں ان سے پیسے اکٹھا کرتا ہوں, ان کے پیسے اگر مناسب آ جاتے ہیں تو پھر میں زمین خریدنے کا سوچتا ہوں. بڑا ایک یہ بھی ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے. اسلام آباد سے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام سر, میں اسلام آباد سے ابرار بات کر رہا ہوں. جی ابرار صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ سر, میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. مسئلہ یہ جو ٹاپک آپ لوگوں نے شروع کیا بڑا اچھا ہے. اب اس میں بھی اس میں بھی شامل ہوں, وہ غوری 7 میں میرا پلاٹ ہے. اب ہوا یہ کہ شروع میں غوری 1, 2, 3 فیزز کو تو انہوں نے سب کچھ دے دیا,
تو اب 5, 6, 7 آئے روز وہاں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. پھر یہ ہوا کہ وہاں پر جو لوگ آباد ہیں جنہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے ان پیسے جمع کیے, یعنی 50,000 پر ہاؤس سے انہیں نے لیا کہ جی ہم اس کو بجلی لگا کے دے رہے ہیں. اب یہ ہوا کہ جو چودھری عثمان ہیں جنہوں نے اسے لانچ کیا تھا, اب ان کے ذمہ 20 لاکھ روپے وابدہ انہوں نے ادا کرنا, تب وابدہ جو ہے وہ اس ایریے میں بجلی لگائی. یعنی کہ وابدہ نے تقریباً 4 کروڑ 5 کروڑ کی رقم جو ہے وہ مانگی ہے ہم لوگوں سے. اب وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے تو 50 ہزار دے دیا. اب جو چودھری عثمان صاحب ہیں انہوں نے 20 لاکھ نہیں دیے, جس کی وجہ سے یہ کام پینڈنگ پڑا ہوا. اب ہوتا کیا ہے کہ جی 5-6 ماہ کے لیے سی ڈی اے اس کے اوپر سے بین ختم کر دیتی ہے, لوگ دڑا دڑ کام شروع کر دیتے ہیں. جب سی ڈی اے کا پیڑ خالی ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے نا پھر سے بین لگ جاتا ہے. اب اسی سچویشن میں ہم سارے لوگ گزر رہے ہیں. میرا وہاں پر پلاٹ ہے, میں آئے روز وہاں اس کو پلاٹ کا دیکھ کر واپس آ جاتا ہوں اسد بری نگاہوں سے کہ یار میں کیا کروں, بناؤں یا نہ بناؤں. وہ بات جو یہ کیسا بھائی کہہ رہے ہیں جی کی جمع پونجی جو تھی میں نے وہاں پر لگا دی ہے, لیکن اب میں وہاں گھر بنانے سے کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کینڈلی یہ ذرا یہ اسی مسئلے کو ہم لوگ لے کے بیٹھے نا, یہ وہی مسئلہ ہے کہ سوسائٹی پلان کیسے پہلے بیچ دی. وہ میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا نا کہ ایک آفس بنا لیا, اس میں اچھے 2-4 کمپیوٹر لگا لیے, صوفے لگا دیے, تشہیر اس کی کر دی, اس کی اسٹیشنری میں نے اپنے پاس تیار کر دی, فارمز بن گئے. اب جب تشہیر ہوگی تو لوگ کہتے ہیں یار اتنے مناسب قیمت پہ قسطوں کے اوپر آسان اقساط کے اوپر آپ کو پلاٹ دستیاب ہیں. اب کوئی یہ پوچھے کہ جگہ ہے کدھر ہے, ابھی وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ آپ کو وزٹ کرائیں گے, لیکن آپ اور ساتھ آپ جو اکثر سنتے ہوں گے نا کہ آپ کو قبضہ 2 سال بعد ملے گا, قبضہ 3 سال بعد ملے گا. قبضے کو دینے کو ہوتا کچھ نہیں ہے, آپ سے پیسے اکٹھے کر لیے جاتے. جب آپ نے پیسے جمع کر دیے, آپ نے پیسے دے دیے, تو آپ تو پابند ہو گئے نا. آپ کے پاس ایک ٹکڑا آپ کو فارم دے دیا کہ آپ کے پاس آپ اس کے ممبر آپ یہ لے جائیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ ہمارے پاس اکٹھی ہو گئی ہے, تو جو جینون لوگ ہوتے ہیں, جنرلی جو ہوتے ہیں وہ سارے ایسے ہی کرتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں کہ اب زمین کا ہم لوگ سودا ہمارا چل رہا تھا, زمین خریدتے ہیں, زمین کا اگر سودا ان پیسوں میں ہو گیا اور ہم نے زمین لے لی تو پھر اس کے اوپر اگلا کام شروع کریں گے. اس میں پھر ہم لوگ اگلی قسط لینے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ دوسری قسط جمع کراؤ. ایک اور کالر ہے جی ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں محمد عارف ہوں, رحیم یار خان سے بول رہا ہوں. جی عارف صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ سے یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ پنڈی میں ایک گلبرگ گرین کے نام سے ایک سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ اسلام آباد میں شامل ہے یا پنڈی, کیونکہ یہ جو ایریا ہے کرال چوک کا یا پرانا ایئرپورٹ چوک جو ہے یہ تو راولپنڈی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, نام اس کا انہوں نے دیا ہوا ہے اسلام آباد کا. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح کے اور بھی سوسائٹیاں ہیں جو یہ چکری روڈ پہ ہیں اور نام ان کا اسلام آباد کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے, کیونکہ ایک اسلام آباد کے نام سے ایک کشش ہے جس کی وجہ سے لوگ کھینچا آ جاتے ہیں نا کہ یہ اسلام آباد کا ایسا ہوگا. جیسے میں رنگیار خان میں ہوں, اب اسلام آباد کا ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ میرا یا 2 چکر لگے ہوں جی. تو بلیو ورلڈ سٹی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بلیو ورلڈ سٹی جو ہے وہ چکری روڈ کے نزدیک, اگر اس کو نیٹ پہ سرچ کرے تو وہاں پہ آتی ہے, اور نام اس کا اسلام آباد میں دیا ہوا ہے. آیا کوئی بندہ ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ پنڈی سوسائٹی آپ پنڈی میں بنا رہے ہیں اور نام اس کا آپ نے اسلام آباد کے ساتھ جوڑا ہوا ہے؟ یہی سوالات ہم بھی کر رہے ہیں. یہی سوال ہے میرے بھائی, آپ نے رحیم یار خان سے فون کیا. ہم جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں, میں نے آپ کو پورا پلاننگ بتائی کہ یہ پلاننگ ہوتی کیسی ہے. پہلے تشہیر, آفس, پلان, اور جب پیسے لوگوں کے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا, اور جنہوں نے پھر کچھ اپنے آپ کو دکھانا ہوتا ہے وہ زمین خرید لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ اب 2 سال بعد آپ کو قبضہ دیں گے, پھر کہتے ہیں 3 سال بعد دیں گے. مطلب یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. یہاں پر ایک اور چیز انہوں نے وہ جو جس کے اوپر کہا, انہوں نے کہا کہ کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز چکری میں بن رہی ہیں. چکری بیسیکلی راولپنڈی کا حصہ ہے. جی, اس کا میں بتاتا ہوں نا اس میں پلاننگ کیا ہے. 500 کنال یا 600 کنال آپ نے اسلام آباد کی باؤنڈری پہ زمین لے لی, جدھر سے دودھ اسلام آباد تک جاتی ہے, یا اسلام آباد کی وہ باؤنڈری ہے, کہہ لیں کہ سنگم پر وہ 400-500 کنال آپ نے لے لی. اس کے پیچھے دوسرے ضلع کے اندر آپ کے پاس 4000 کنال زمین ہے, تو آپ یہ کہتے ہو کہ میرے پاس اسلام آباد کے اندر یہ سوسائٹی ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں, اسلام آباد کے اندر ایک نیا شاندار ہاؤسنگ منصوبہ, اور وہ زمین آپ کے پاس ہوتی نہیں ہے, ہوتی دوسرے ڈسٹرکٹ میں. ٹھیک ہے. تو یہی تو اصل پرابلم ہے کہ لوگ کیسے جھانسے میں آتے ہیں جب ان کو سنہرے باغ دکھائے جاتے ہیں, سبز باغ دکھائے جاتے ہیں, اور سستے اور پتہ نہیں کیا کچھ, اور جس کی جمع پونجی عمر بھر کی ہوتی ہے وہ اٹھا کے چلے جاتا ہے. اسلام آباد سے ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے؟ ہیلو جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام، شمائلہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی شمائلہ صاحبہ، سب سے پہلے تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز آپ میوٹ کر دیجیے گا اور پھر اپنی بات کیجیے گا. جی اچھا، میرا کوشچن یہ ہے، ایک تو یہ کہ جو یہاں پہ سوسائٹیز بنتی ہیں جن کے پاس فیسلٹیز وغیرہ نہیں ہوتی، پانی ایون ڈائٹ کے، یہاں پہ ایسی بھی سوسائٹیز ہیں جن کے پاس ڈائریکٹ کوئی ایکسیس نہیں ہے. وہ لوگوں کو کہہ دیتے ہیں اچھا انٹرچینج بن جائے گا، یہاں سے راستہ مل جائے گا، اور جب لوگ وہاں پہ پلاٹس وغیرہ خرید لیتے ہیں اور وہاں پہ ان کو نہ کوئی پانی کی فیسلٹی ملتی ہے، نہ کچھ بجلی کی فیسلٹی ہوتی ہے، کوئی ایکسیس نہیں ہوتی ڈائریکٹ. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا کہیں گے اس چیز پہ ذرا یہاں پہ ہائی لائٹ کریں، بیکاز لوگوں کو تو نہیں پتا ہوتا. وہ کہہ دیتے ہیں یہاں پہ انٹرچینج بن جائے گا، یہاں سے راستہ آپ کو مل جائے گا، یہاں سے یہ چیز لگ جائے گی، یہاں پہ یہ ہو جائے گا. بہت شکریہ محترمہ. اسی اویئرنیس کے حوالے سے آج کے پروگرام کا مقصد تھا کہ ہم لوگوں کو اویئر کر سکیں کہ اپنا سرمایہ، اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی ایسے ہی آنکھیں بند کر کے نہ لگا دیں. پہلے ہاتھ پاؤں مارے، تصدیق کریں، ادھر ادھر سے دیکھ لیں، کسی سے پوچھ لیں اور اس کے بعد رقم کو انویسٹ کریں. یہ جو اسلام آباد سے ہماری کالر تھی خاتون، انہوں نے جو بات کی ہے، پرابلم یہی ہے، پرابلم ساری سیم ہی ہے. اور اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چاہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کیا ہے کہ ڈی سی صاحب اور ان کے نیچے اے سیز کی، مجسٹریٹ کی ایک بڑی ٹیم موجود ہوتی ہے. اگر وہ چاہیں تو ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتا. ٹی وی پہ سخت ترین پابندی لگائی جائے کہ آپ ایسے، کوئی کچھ کر نہیں سکتا. میں آپ کی اسی بات سے میں آپ کو کہوں گا. ہمارے ایک کالر ہے، میں سوال بھی آپ کو پٹ کرنا چاہوں گا. ایک کالر ہے، ان سے بات پہلے کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی، سہیل اکرم بات کر رہا ہوں جی، ہری پور سے. جی سہیل اسلم صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر ایسا ہے کہ جیسے ابھی آپ بات جو آپ نے ٹاپک رکھا ہوا ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہے ہیں. آج کل جو ہاؤسنگ سوسائٹیز جتنی بھی ہیں، انہوں نے ایک نیا آپشن شروع کیا ہے. آپ کے پاس پوری ایک زمین آپ کو دکھا دی جائے گی کہ یہ ہماری زمین ہے، اور اس میں ہم جو الیکٹرسٹی ہے وہ ہم انڈر گراؤنڈ کر رہے ہیں، اور وہ اگلے 30 سال بھی ایسا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. سیوریج کی کوئی انتظام نہیں ہوتے، ایک بلاک کمپلیٹ ہوتا نہیں ہے، دوسرا پہلے شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس حوالے سے کوئی لا نہیں ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا. بالکل، بہت شکریہ آپ کا. سارے قوانین موجود ہیں، سارے ہر قوانین، ایک ایک چیز کے حوالے سے ایچی بیچی اندر آپ کو بتائی جاتی ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے، یہ تمام تر ریکوائرمنٹس آپ پوری کریں گے تو تب آپ کسی جگہ پر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی جس کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ لوگ بھی لالچ میں آ جاتے ہیں. یہاں پر لالچ نہیں، مجبوری ہے. دیکھیں جس شخص کو گھر کی ضرورت ہے، جس طرح سے کیسے میں نے پہلے بات کی کہ لوگ فائلیں اٹھا لیتے ہیں کہ یار میں بعد میں اس کو پروفٹ کے اوپر، یہ جب تھوڑی سی اپ ہو جائے گی تو میں اس کو بیچ دوں گا. مطلب آج لاکھ روپے کی 50,000 کی میں نے فائل اٹھائی ہے. 1% ایسے لوگ ہیں جو کاروباری ہیں، جو بزنس کرتے ہیں پراپرٹی کے اوپر، وہ بزنس مین ہیں، اور وہ تو اب اتنے تگڑے ہو گئے ہیں، ان کو قابو کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن باقی جو 99% لوگ ہیں نا، وہ جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی چھت بنا لیں، اپنا گھر بنا لیں. اگلے ٹاپک کے لیے بھی وقت تھوڑا سا ہمارا بڑا طویل نہیں ہے، اتنا زیادہ قلت ہے وقت کی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون صاحب اور کہاں سے ہیں؟ جی السلام علیکم جی، میں جی مکی الرحمان بات کر رہا ہوں پنڈی سے. جی وسیع صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، میں تھوڑا سا کنسرنڈ ہوں جی. یہ جتنے بھی ایک فارمولیشن آپ نے کرنی ہے، فارمولیشن یہ ہے کہ جی اس کے اوپر بہت زیادہ لائک یہ جو ریئلٹر جتنے بھی ہیں، بہت زیادہ اس کے اوپر کوئی ایک بروکر لائسنس ہونا چاہیے، بیکاز ہیلپ ایز اے تمام چیزیں کام کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جی ابھی کوئی لائسنس نہیں ہے، اس کے اوپر بہت سے لوگوں کی انویسٹمنٹ اسٹک ہو جاتی ہیں، بہت سے لوگ جو ہے نا وہ لیفٹ رائٹ ہو جاتے ہیں. انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ جمع پونجی لوگوں کی اربوں لاکھوں کے حساب سے جو ہے نا وہ سائڈ لائن پہ چلی جاتی ہے. تو اس کے اوپر کوئی ایسی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی وہ ہو رہی ہے، اس کے اوپر آپ کر رہے ہیں تو کام؟ بالکل جی، اسی حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ حکومت پاکستان نے اور تمام تر صوبائی حکومتوں نے جن ان کے پاس تمام تر لینڈ ریکارڈ موجود ہوتا ہے، دیہی بھی کاشتکاری کے لیے جو رقبہ ہوتا ہے وہ بھی ان کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. ہر حلقہ جو پٹوار ہوتا ہے اس کا سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. اور پٹواری کو ضلع کے لیول پہ آپ کو پتہ ہے کہ تحصیلدار اور تمام ریکارڈ ضلع انتظامیہ کے پاس موجود ہوتا ہے. تحصیلدار سے اوپر ڈپٹی کمشنر جو ہے ضلع کا، وہ سارا ریکارڈ خود چیک بھی کرتا ہے اور موقع کا جج بھی ہوتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ساری چیزیں ریکارڈ پر ہو سکتی ہیں، ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن انہی لوگوں کے ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی فائدوں کے لیے غریب آدمی جو ہے نا وہ بلی چڑھ جاتا ہے، پس جاتا ہے. ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم، کون صاحب ہیں اور کہاں سے؟
وعلیکم السلام، میں افضال خان عبدالآباد سے بول رہا ہوں جی. جی فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہمارا ایک مسئلہ ہے یہ عبدالآباد کا جی. یہ عبدالآباد کا جو شہر ہے، اس کے ساتھ میدان راج صاحب، کسی زمانے میں اس میں چاول ہوتے تھے، مکئی، گندم، زراعت کی چیزیں ہوتی تھیں. آج یہ بھر گیا ہے مکانوں سے اور کارخانوں سے اور اس سے مطلب سوسائٹی سے نا. آخر یہی سلسلہ اگر چلتا رہا تو ہماری آئندہ نسل کاشتکاری کے لیے زمین ہی نہیں بچے گی. بہت شکریہ آپ کا. میرا ہمیں بریک پر بھی جانا ہے. میرا بریک پر جانے سے پہلے آپ سے سوال ہے، جواب بریک کے بعد دیجیے گا. پہلا سوال کہ یہ پچھلے 2 سال میں ہم نے کیوں دیکھا کہ جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے وہ اتنا زیادہ پروان چڑھ گیا؟ یہ پچھلے 2 سال میں ایسا کیوں ہوا؟ دوسرا، ایک ہمیں پلان دیا گیا تھا کہ شہروں کو بلند کرو، نہ کہ ان کو پھیلاؤ، اور اب جس طرح سے ٹرینڈ چل پڑا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کا، اس طرح سے چلتا رہا جو یہ والا سوال ہے، تو ہمارے پاس زراعت کے لیے تو زمین نہیں بچے گی. یہ سوال ہے ہمارے، ان کا جواب ہم کیسر صاحب سے جانیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. سر صاحب کو بریک سے پہلے 2 سوال کیے تھے، آپ کو سوال یاد ہوں گے؟ یہ میں دوہرا دوں. یہ پھیلائے نہ جائیں ان کو. نہیں، یہ تو فیڈرل کیپٹل اتنا بڑا تھا ہی نہیں. یہ تو چھوٹا سا شہر تھا اور اس میں ہم لوگ گھنٹے میں پورا شہر گھوم کے آ جاتے تھے. اب یہاں سے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں، اس طرف جاتے ہیں تو میرا ہاتھ کا اشارہ ناظرین، میں جس طرف بیٹھا ہوں اس طرف کر رہا ہوں. میرا لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے اس طرف میں کروں تو مری جا پہنچتے ہیں، ادھر جا اس طرف کروں تو گجر خان چلا جاتا ہوں، میں پیچھے کروں تو میں فتح جنگ پہنچ جاتا ہوں. تو مطلب کہ یہ اسلام آباد اس طرح سے پھیل رہا ہے اور صرف ہاؤسنگ سوسائٹیز کی وجہ سے پھیل رہا ہے، اور یہ ایک وقت کی ضرورت بھی ہے. یہ شہر 5 لاکھ لوگوں کے لیے بنایا گیا. ہائی رائز بلڈنگ کی طرف ہمارا کیوں فوکس نہیں جا رہا؟ نہیں، اب ہائی رائز بلڈنگز کے اوپر کام شروع ہو گیا اور اسلام آباد کے اندر بڑے پلازے بننا شروع ہو گئے. G13 کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور سیکٹرز کے اندر بڑے پلازے نظر آ رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ شہر تھا 5 لاکھ لوگوں کے لیے. یہ 5 لاکھ لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. اب یہاں پر آبادی جو ہے 25 لاکھ کے قریب ہے، تو معاملات تو بگڑیں گے اور یقیناً ضرورت ہوگی. لیکن ناظرین، ہم اپنے اگلے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ اٹک کا ہے، جہاں پر فلٹریشن پلانٹس تباہی کا شکار ہیں. اس حوالے سے ہمارے پاس ایک کالر بھی ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. لیکن اس جو پچھلا ٹاپک ہے ہمارا ہاؤسنگ سوسائٹی کا، جانے سے پہلے آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا اور آپ سے التماس کروں گا کہ کہیں پر بھی کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے یا اپنا گھر بنانے سے پہلے، اگر آپ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ اچھی جگہ پر گھر لے لیں اور وہاں پر آپ اپنی فیملی کو شفٹ کر لیں، تو تھوڑی سی تحقیق کر لیں. جس طرح کیسر صاحب نے فرمایا کہ آپ ڈی سی آفس میں یا اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں جائیں، تمام ریکارڈ آپ کو وہاں پر بعد میں آپ فائلیں کاغذ اٹھا کے گھومتے رہتے ہیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ پہلے کام کر لیں، تصدیق پہلے کر لیں، اس کے بعد انویسٹمنٹ کریں. اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے کالر کی جانب. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی اٹک سے، اور اٹک سے ہمارا فلٹریشن پلانٹ کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. جی السلام علیکم، کون صاحب ہیں؟ وعلیکم السلام جی، کیا نام ہے آپ کا اور کیا کہنا چاہیں گے؟ سر محمد زاہد زیدی بات کر رہا ہوں میں اٹک سے. جی سر. سر مسئلہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہاں پہ اٹک میں واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے ہمارے ایریا میں، ایف بلاک میں، اٹک سٹی میں. ٹھیک ہے، تو سر کافی عرصے سے وہ بند پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پہلے بھی ایک دفعہ اس کا ایشو ہوا کہ میٹر بجلی کو اتار کے لے گئے بجلی کے بل نہ دینے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو ابھی دوبارہ وہی سچویشن بنی ہوئی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہولڈ کوئی نہیں کرنا چاہ رہا، نہ میونسپل کمیٹی کرنا چاہ رہی یا ہیلتھ والے جو بھی ہیں جن کے انڈر آتا ہے یہ، کوئی اس کو مطلب کہ آن نہیں کرنا چاہ رہا. تو اسی طرح اس کا بل بڑھتے اب وہ فلٹریشن پلانٹ اسی طرح بند پڑا ہوا ہے بلوں کی غیر عدم ادائیگی کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. یہ کیسر اصل ماجرا آپ کو پتہ ہی ہے. میں اپنے ناظرین کو بتانے کے لیے، میں ایک ریمائنڈر کے لیے میں بتا دوں کہ میاں محمد اسلم نے 8 کروڑ 50 لاکھ روپے دیے. جی امین اسلم صاحب نے، میاں امین اسلم صاحب نے، سوری، انہوں نے 45 جو فلٹریشن پلانٹ ہے اٹک شہر اور اٹک کی مختلف تحصیلوں میں اور مختلف قصبوں میں، یہ 45 فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے. محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈویژن اٹک کی زیر نگرانی یہ تعمیر ہوئے. ان کی تعمیر کے بعد یہ میونسپل کمیٹی کے سپرد کیے جانے تھے، لیکن وہ سپرد نہیں ہو سکے اور 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. فلٹریشن پلانٹس جو ہیں ان کی ٹوٹیاں بھی غائب ہیں، ان کے پلانٹس بھی غائب ہو چکے ہیں اور ان کے تمام سامان جو ہے موٹریں غائب ہو چکی ہیں اور بجلی کے بل اب میٹر تک منقطع ہو چکے ہیں.
कैसर साहब क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये कोई नई बात नहीं है हमारे यहाँ। हमारे मुल्क में ऐसे बेशुमार वाक़यात हमने देखे हैं और होते हैं। इसके अंदर मियाँ अमीन असलम साहब जो हैं, मियाँ मोहम्मद अमीन असलम साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा हैं और पिछले दौर हुकूमत में वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से वो काम कर रहे थे और इसी हवाले से, क्योंकि उनका ताल्लुक अटक से है ना, उन्होंने अपने हल्के के अंदर तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए के फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाए। 8.5 करोड़ रुपए के फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाए। जिस तरह से आपने बताया कि महकमे पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारी थी, वो प्लांट्स तो लग गए, उनकी पैसे भी चले गए, वो वहाँ पर सारे इंतजामात भी हो गए, लेकिन कोई चीज़ बनाना काफ़ी नहीं होता, उसको चलाना सबसे अहम काम होता है। तो वो बना दिए गए, खर्चा हो गया, क्योंकि वो खर्चा पैसे उन्होंने जेब से लगाने नहीं थे, वो सरकार के पैसे थे, सरकार ने अवाम के दिए, अवाम के पैसे तो लग गए, लेकिन वो फाल कैसे रहेंगे ये किसी ने नहीं सोचा। पब्लिक हेल्थ ने जिम्मेदारी डाली म्यूनिसिपल कमेटी पे और वो मामला तकसीम के नहीं हो सके। ये जो नदीम फिरोज हैं, इंस्ट्रक्चर एंड सर्विसेज ऑफिसर बल्दिया अटक, और इन्होंने, उनका क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि इन्होंने हैंड ओवर करने थे, इनके दरमियान MOU साइन हुआ है, और जो SDO है पब्लिक हेल्थ अटक अरशाद नाज साहब, इन दोनों हजरात ने कैरू टेलीविजन से खुसूसी गुफ्तगू की है। हमारे पास उनके शॉट हैं, उनका मौक़िफ़ है, आइए आपको दिखाते हैं। गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई हुई है जिसमें 5 मेंबर हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि कोई भी मंसूबा किसी दूसरा डिपार्टमेंट जो एग्जीक्यूट करेगा वो लेने के लिए वो 5 बंदे NOC देंगे, तो तब वो मंसूबा टेक ओवर होगा। लेकिन उसका हमने एक सलूशन निकाला है कि ये हमें पब्लिक हेल्थ वाले जो भी मौके पे डेफिशिएंसीज़ हैं, कोई अगर टूटियाँ टूटी हुई हैं या कूलर नहीं लगे हुए या कोई टाइलें टूट गई हैं, क्योंकि 2 साल से अबंडेंट पड़ा है, सारे फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो बंद पड़े हैं, तो उनको एक दफ़ा हमें चालू करके दे दें। फिर उसके बाद जो है ना MC ज़िम्मेदार है, हम उसकी जो है ना ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करेंगे। हम अपने ट्यूबवेल ऑपरेटर की ड्यूटी लगा देंगे कि वो उसको उस टाइम पे खोलेगा और बंद करेगा, और इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी हम अपना दे देंगे। उसका हमने एक सलूशन निकाला है। लेकिन सिर्फ अभी हम ये चाहते हैं कि पब्लिक हेल्थ वाले मौके पे आके हमें अंडरटेकिंग कर लें कि जो चीज़ें टूटी हुई हैं वो हमें सही करके दे दें, तो हम लेने के लिए तैयार हैं। ये 1819 के ADP के में आए थे, हमारे जो 45 प्लांट लग रहे थे, 45 मुकम्मल हो चुके हैं। तो उनमें थे कोई शहर के एरिया के में थे, जैसे हसन अब्दाल में 4 हैं, इधर 5 हैं, हजरों में 3 हैं। ये जो थे ये म्यूनसिपल कमेटी की दूध में आते थे। तो ये उन्होंने हमारे साथ MOU भी साइन किया था कि हम इनको चलाएंगे, लेकिन जब हमने कंप्लीट किए हैं तो वो टाल मटोल से काम ले रहे हैं कि ये हम अभी करते हैं एंड वो फलां करते हैं। तो बाकी जो गांव में रूरल एरिया में लगे हुए हैं बाकी, तो वो उनके अपना अमीन असलम साहब ने अपनी कमेटियाँ बनाई थी उधर लोगों की ना, वो चला रहे हैं, अपने चल रहे हैं। हाँ, अगर कई जगह पर मसाइल आते हैं कि बिल्कुल जी। इरशाद नाज जो SDO पब्लिक हेल्थ हैं, उनकी भी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, और नदीम फिरोज़ इंस्ट्रक्टर एंड सर्विसेज ऑफिसर जो हैं बल्दिया अटक, उनकी भी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। ये जो बल्दिया है ये इनको टेक ओवर करने के लिए, और जो पब्लिक हेल्थ अटक है वो इनको हैंड ओवर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रोसेस 2 साल गुजर गए, मुकम्मल नहीं हुआ। अभी तो कह रहे हैं दोनों अफराद नहीं ना करने को। असल मसला पता क्या है? ना वो करने को तैयार, ना वो लेने को तैयार है। कहने को तो उन्होंने कह दिया कि हम लोग करने को तैयार, और दूसरा कह रहा है कि मैं लेने को तैयार हूँ। असल मसला है कि दोनों अपने आप में काम में दिलचस्पी नहीं रखते, और ना उनको जरूरत है। उनको पता है कि मैं किसी का सरदर्दी अपने सर क्यों लूँ, महकमों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये सरकार के पैसे थे, 8.5 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए, लोगों को सहूलत मिल जाती, साफ पानी पी लेते, अच्छा पानी मिल जाता उनको। ये सरकार ने तो अच्छा सोचा था ना, मतलब मियाँ अमीन असलम साहब ने अच्छा सोचा था कि चलो मेरे इलाके के लोगों को कुछ तो फायदा पहुंचेगा। लेकिन अमीन असलम साहब, आपने ये नहीं सोचा था कि ये मामला कितना आगे चलेगा, इसको कौन चलाएगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि हम लोग बगैर सोचे, बगैर प्लान किए चीज़ों को कर देते हैं, और बाद में सोचते हैं हो ये रोड यहाँ से हमने जो बनाना था वो यहाँ से बना दिया, अब इसको छोड़ देते हैं, इधर आ जाते हैं। तो हमने वो फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए, लेकिन हमें नहीं पता किसको चलाएगा कौन। बड़ी बुनियादी चीज़ है जी। और अब 2 साल गुजर गए, टूटियाँ चोरी हो गई हैं, उसकी टाइलें टूट गई हैं, वो अगले साल 6 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे नुमाइंदे नदीम हैदर, जो अटक से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे बात करते हैं। नदीम हैदर, ये बल्दिया ऑफिस जो है, इसको हासिल करने के लिए, इसको टेक ओवर करने के लिए, और पब्लिक हेल्थ ऑफिस जो है, इसको
اس کو دینے کے لیے تیار ہے, لیکن ابھی تک یہ MOU کے اوپر عمل کیوں نہیں ہو سکا؟ جی السلام علیکم کیسر سنولی صاحب, بہت شکریہ, اور عمر سیالوی صاحب آپ کو بھی السلام علیکم. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو فلٹریشن پلانٹس ہیں امین اسلم صاحب کی گرانٹ سے جو ہے وہ اسپیشل منظور کروائے گئے, جیسا کہ آپ نے بتایا 45 کروڑ روپے کی لاگت سے 8 کروڑ روپے کی لاگت سے جو ہے یہ 45 فلٹریشن پلانٹس جو یہ لگائے گئے. اٹک تحصیل میں 5 لگے اور تحصیل حسن عبدال میں 4, اور اسی طرح جو تحصیل ہماری حضرو ہے یہاں پر میونسپل کمیٹی کے حدود میں جو 3 فلٹریشن پلانٹس ہیں, یہ ٹوٹل ملا کے 12 بنتے ہیں. یہ جب MOU سائن ہوا تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بلدیہ اٹک ہے اور بلدیہ حسن عبدال اور حضرو یہ ٹیک اوور کریں گے, اور اس کی جو تمام تر رسپانسبلٹی ہوگی, اس کی مینٹیننس وغیرہ اور دیگر جو تمام معاملات ہیں وہ بلدیہ جو ہے نا وہ کرے گی. لیکن یہ اسی طرح معاملہ جو ہے وہ میرا سوال بھی آپ سے یہی ہے, یہ تمام معاملات تو ہم پہلے ڈسکس کر رہے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تک یہ بلدیہ کے ہینڈ اوور کیوں نہیں ہو سکے؟ جی میں اسی طرف آ رہا تھا, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آج بلدیہ سے ہماری حوالے سے بات ہوئی تو بلدیہ جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ یہ کیونکہ 2 سال گزر گئے ہیں اور اس میں سے بہت سارا جو ہے اس میں جو اسیسریز تھیں, جو واٹر کولر تھے اور بجلی کا جو سامان تھا اور دیگر جو چیزیں تھیں وہ یہاں سے اب جو ہے وہ غائب ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ وہ کون چرا کے لے کے آئے, تو ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ پرووائڈ کی جائیں, پوری کی جائیں. اس حوالے سے جب پبلک ہیلتھ سے بات کی گئی تو پبلک ہیلتھ کے جو SDO تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں, جتنی ڈیفیشنسیز ہیں وہ ہم جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہیں. ڈیلے کس بھی چیز کا ہے؟ یہ چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں, ساری چیزیں مکمل کر کے دینے کے لیے تیار ہیں, وہ ریسیو کرنے کے لیے تیار ہیں, ڈیلے کس چیز کا آ رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا عجیب و غریب سوال ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی یہ ڈیلے اسی طرح سے ہے. ٹھیک ہے ندیم حیدر, بہت شکریہ. نہ وہ لینا چاہ رہے ہیں, نہ وہ دینا چاہ رہے ہیں, نہ وہ لینا چاہ رہے ہیں. کہنے میں سب کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ دینا بھی چاہ رہے ہیں اور لینا بھی چاہ رہے ہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ کہ نہ وہ دینا چاہ رہے ہیں نہ وہ لینا چاہ رہے ہیں, اور وہاں پر سامان جس طرح سے چوری ہو گیا ہے باقی بھی 2-4-6 من میں غائب ہو جائے گا. المیہ والی بات پتہ ہے کیا ہے؟ جو دیہی علاقوں میں جو فلٹریشن پلانٹ کمیٹی کی جانب سے یا ایک مخیر حضرات کی جانب سے وہ چلائے جا رہے تھے, ان کا بل جو ہے وہ ابھی آیا 25,000 روپے. وہ بل کی ابھی ہم نے رپورٹ میں تصویر بھی دکھائی ہے, 25,000 روپے بل آیا. وہ کہتا ہے یار میں کہاں سے دوں, تو اس کا میٹر بھی اتار کر لے کر چلے گئے, بل نہ بھرے جانے کے. وابڈا نے بل تو وصول کرنا ہے نا, لیکن اب یہ امین اسلم صاحب کو سوچنا چاہیے تھا. وہ 8.5 کروڑ روپے جب خرچ کر رہے تھے, میں نے کہا کہ بہت اچھا کام کر رہے تھے, اپنے علاقے کے لوگوں کو صاف پانی کی سہولت فراہم کر رہے تھے, لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آگے یہ معاملہ کیسے چلے گا, اس کا پورا کوئی پلان بنا کے دیتے. یہ نہیں ہوتا کہ باقی پروجیکٹس کی طرح بھائی شروع کر دو جی, میرے ایک تختی لگ جاوے تو باقی آگے چلے نہ چلے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور ناظرین, آج کے ہمارے جو 2 ٹاپکس سے امید ہے ہم نے اپنی طرف سے احتساب کیا ان کے ساتھ, اور آپ سے بھی یہی التماس ہے کہ پہلے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز والا مسئلہ ہے اس کے اوپر میں آپ سے یہ التماس اگین سے یہی کروں گا کہ آپ تصدیق کریں, پہلے تحقیق کریں پہلے, پھر انویسٹ کریں, اور اس کے بعد اپنا حق مانگنے کے لیے, اپنا حق لینے کے لیے آپ ضرور اپنا جو ہے تگ و دو کریں. اسی پیغام کے ساتھ مجھے اپنے میزبان عمر سیالوی اور کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر. پاکستان پائندہ باد.